اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، ابھی بھائی عبید اللہ محمود صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کو اپنے دل کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسی نعمت ہے دل، جسے قلب بھی کہتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں، مگر فقط مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، دل میں سما سکتا ہوں. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس دل کی کہ اگر ہم اس دل کی سے غافل ہوں گے تو اس نعمت سے محروم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اور توجہ اس دل پر انسان کے رہتی ہے. دن میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں مرتبہ اس دل پر نظر ڈالتے ہیں مومن کی کہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اور اچھی کیفیت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. جیسے بھائی نے کہا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ مثال بڑی اچھی دی انہوں نے کہ عورت پانی سر پر رکھ کر لے جا رہی ہے اور سہیلیوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، مگر وہ پانی گرتا نہیں. اس کی توجہ یعنی اس کو سنبھالنے کی طرف نہیں ہے، وہ تو آٹومیٹک چل رہا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن باتیں وہ کرتی جا رہی. ایسے ہی ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور جب اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دل پہ پڑے تو ہمارا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، وہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں برسیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز. بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہر لمحہ ہر آن پڑ رہی ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کے انوارات تجلیات ہر لمحہ پڑ رہے ہیں. تو مومن کا جو دل ہے وہ بھی عرش عظیم ہی کی طرح سے اللہ نے اس میں صفات رکھی کہ اگر ہم نے اس کو پاک صاف کر لیا، اس کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیا، تو یہ دل نورانی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی تجلیات ہر وقت ڈالتے رہیں گے اور ہمارے سارے کام درست ہوتے چلے جائیں گے. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی یاد میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہوں. جب ہم کسی کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دل پر، دماغ پر، تمام وجود پہ پڑتا ہے. جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر انسان کے دل پر ویسا ہی پڑ رہا ہوتا ہے. اب ہم قرآن پڑھا رہے ہیں تو قرآن کے جو اثرات ہیں انسان کے دل پر اچھے پڑ رہے ہوتے ہیں. حدیث کا درس دے رہے ہیں تو حدیث کے پڑھانے کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے دل پر اچھا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور سینکڑوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم فرمایا، اذکر اللہ حکم ہے، حکمیہ ہے کہ میرا ذکر کرو.
کیوں فرمایا؟ کہ ہمارا دل جو ہے وہ غفلت میں ڈوب جاتا ہے، ہمارا دل غفلت میں ڈوب جاتا ہے، اس دنیا کی مصروفیت سے دل غافل ہو جاتا ہے، انسان کمانے میں اور دنیا کے جتنے کام وہ کر رہا ہے اس میں اس کے دل پر غفلت آ جاتی ہے۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تاکہ یہ غفلت تمہاری دور ہو جائے اور دل تمہارا جاگ جائے، بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائیو دوستو، تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو میرے بندوں کو میری طرف بلائے، میرے بندوں کو میری طرف بلائے۔ تو یہ بھائی عبید اللہ صاحب، یہ عاجز، یہ سب ہم اسی کوشش میں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کہ اللہ ہمارے سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اور یہ وہی کام ہے کہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور آپس میں محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ بھائیو ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی حساب دینے کے کا اسے خوف پیدا ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتان، 2 جنتیں، علماء کرام بیٹھے ہیں تو 2 جنتیں ہیں، یعنی ڈبل اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت اس کی نعمت عطا فرمائیں۔ تو آج وقت ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور اس حساب کے اندر ہم نے اس دنیا میں حاسبو انت قبل تحاسبو، کہ اس سے پہلے کہ تمہیں حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب لے لو، اپنا حساب کر لو کہ ہم نے آج کیا کمایا، کیا کھایا، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی عبادت کی ہے، کتنا اللہ کو راضی کیا۔ اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر سرخرو ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے کہ تم نے آج کا دن غفلت میں گزار دیا، میرا ذکر نہیں کیا، میری تلاوت نہیں کی، میرے محبوب پہ درود نہیں پڑھا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جتنے بھی اعمال ہیں، میرے احکامات ہیں، ان سب پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ اگر کر لیا ہے تو بھائیو دوستو اللہ کا شکر ادا کریں، شام کو رات کو بیٹھ کر یہ اپنے سارے دن کا آپ نے حساب اپنے سے خود لینا ہے، اپنے سے خود لینا ہے۔ جب انسان اس موڑ پر آ جاتا ہے کہ اپنا حساب روزانہ کر لے تو وہ اس کے اعمال اس کے سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ لہذا وہ اپنا محاسبہ خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور باندھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ہر لمحہ اس اپنے رب کی مرضی کے مطابق اس کا گزرتا ہے، ایک لمحہ بھی اس کا جو ہے وہ غفلت میں نہیں گزرتا۔ اب جیسے بھائی فرما رہے تھے کہ وہ بزرگ ستو کھاتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ستو کیوں کھاتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک نوالا جب چباتا ہوں تو اس میں مجھے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، تو میں اس نوالے کی بجائے میں ستو کھا لیتا ہوں، وہ وقت میرا اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ تو جب ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو یقیناً ہمارے دل کی دنیا بھی بدلے گی، اور جب دل بدلے گا، دل کے اوپر سے زنگ لگے گا، زنگ ہٹ جائے گا،
تو پھر ہم اللہ کی عبادت کا ذوق و شوق اپنے اندر پائیں گے۔ اب ہمیں غفلت ہوتی ہے، کبھی نماز کی غفلت، کبھی ذکر کی غفلت، کبھی تلاوت کی غفلت۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، وہ سارے کے سارے وہ سب انسان جو ہے وہ اسی غفلت کی وجہ سے صحیح نہیں کر پاتا۔ لیکن جب اس کے دل سے اس غفلت کو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ایک ہوتی ہے عقل معاش، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے جیسے گزارتا ہے۔ ایک ہوتی ہے عقل معاد، وہ انسان اپنے آخرت کے سارے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے کہ وہ عقل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو ہے نا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ پھر اسے فکر ہونے لگتی ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا حساب دینا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کو فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، حدیثوں میں آتا ہے کہ ثقالۃ القلوب، کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوہے سے زنگ اترتا ہے ریگمال سے، ایسے ہے نا، اسی طرح سے دلوں کا زنگ جو ہے یہ اترتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ثقالۃ القلوب بذکر لا الہ، کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس دل سے زنگ ہٹ جائے گا۔ زنگ ہٹے گا تو وہ قابل استعمال، لوہے پر زنگ لگاؤ تو کوئی استعمال کرتا ہے اسے؟ وہ نہیں کرتا، قابل استعمال ہی نہیں ہے وہ۔ تو صاف ستھرا کر کے اس پہ رنگ روغن کریں گے، پھر کہیں اس کو لگائیں گے، سجائیں گے تو وہ اچھا لگے گا۔ ایسے ہی انسان کا جو دل ہے، جب یہ اس کا زنگ ہٹ جاتا ہے تو یہ صاف ستھرا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس پر اللہ کا ذکر بار بار ہوتا ہے تو یہ پھر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھائیو دوستو، آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ جب ہوگی کہ جب ہم اس کو یاد کریں گے۔ دیکھیں نا، ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں تو کبھی بیوی ذکر کر دیتی ہے، اماں سے اتنی اچھی تھیں، ابا سے اتنے اچھے تھے، اتنی ہمیں خیال رکھتے تھے، کتنی یعنی چاہت سے ذکر ہو رہا ہوتا ہے گھر میں، ہر ایک کے دل میں اس کی محبت جاگ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نعمتیں نہیں دیں، ہمیں پیدا کیا بغیر ہمارے درخواست کے، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، آنکھیں عطا فرمائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اور پورے جسم میں طاقت دی کہ ہم کام کرتے ہیں، اور نظام اتنے رکھے کہ آنکھوں کی، کانوں کی، تمام وجود کی، سانس لینے کی، کھانے پینے کو ہضم کرنے کی، تو ہر جو ہے نظام وہ اللہ نے ہمارے لیے مفت میں عطا فرما دیا ہمیں۔ تو ہم بیٹھ کر اللہ، تھوڑی دیر بیٹھ کر اس بات کو سوچ لیں کہ اللہ ہم کتنے اچھے ہیں، وہ کتنے اچھے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو اس کا شکر ہم پر واجب ہے، اس رب کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اور شکر میں اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ حکم جب مانا جائے، یعنی کہ جس نے احسان کیا ہے، محسن کا احسان کا بدلہ جو ہے وہ اس کا حکم ماننا ہے، محسن کے احسان کا بدلہ اس کا حکم ماننا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ، حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، کثیر ذکر کرو۔ تو ہم نے اپنے محسن، اپنے رب، اپنے مالک کا حکم ماننا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی سے بزرگ سے بیعت ہے، کسی صاحب نسبت سے بیعت ہے، تو اس کا بتایا ہوا ذکر کرے،
تو سب سے اچھا ہے کہ وہ ذکر جو ہے جب کرائیں گے تو مکمل آپ کے سامنے تمام دل کی صفائی ہوگی، پھر ذکر بتائیں گے، وہ ذکر جو ہے تمہارے دل پر اثر کرے گا اور اللہ کے رسول سے تعلق جڑتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیلی وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب تم میری طرف رجوع کرو، میری رضا، میری محبت، معرفت حاصل کرنے کا تمہیں شوق پیدا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، کسی کا وسیلہ اختیار کر لو تاکہ وہ تمہیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی معرفت کیسے حاصل ہوگی اور کیسے تزکیہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس انسان نے اپنا تزکیہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، قد افلح من زکاہا، کہ وہ فلاح کو پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دسا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو گڑھے میں گرا لیا۔ اب بھائی ہم گڑھے میں اپنے آپ کو گرانا چاہتے ہیں یا شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم شاہراہ ہدایت پر چلتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو گڑھے میں گرانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمارا ہے، یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گڑھے میں گرانا چاہتے ہیں یا شاہراہ ہدایت پر چلتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کو پورا کرتے ہیں کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے دوڑو۔ تو بھائی ہدایت کا راستہ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے کہ کیسے چلنا ہے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے فضل کے محتاج ہیں، اور اس کا ذکر ہم کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش فرمائیں گے، سکینہ نازل ہوگا۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی ہے، اس کے اوپر رحمت برستی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا کہ چند ٹولیاں بنی ہوئی ہیں الگ الگ، کوئی تعلیم سیکھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ ایک ٹولی جو ہے بیٹھی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، آپ ان کے پاس پہنچے، میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بار بار پوچھا بھی آپ کیا یہی مقصد ہے آپ کا اللہ کا ذکر کرنا؟ کہ جی ہاں یہی مقصد ہے، اللہ مفہوم ہے اللہ کا بشمار۔ اور میں نے اسی لیے بار بار پوچھا کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی سکینہ نازل ہو رہی تھی، نور انوار نازل ہو رہے تھے آپ پر، یہ ایسے خوش قسمت، اور کسی کے پاس نہیں گئے، وہیں پہنچے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے مجلس میں بیٹھتا ہے تو فرشتے آسمان تک جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آسمان تک ان کا تانتا، یعنی سارے فرشتوں کو وہ بلا لیتے ہیں، بھی آؤ یہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ تو وہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، جب بھی منہ سے کوئی اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس سے نور پیدا ہوتا ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ تو فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ نور ہے، فرشتوں کی غذا نور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آؤ دیکھو یہ روشنیاں پیدا ہو رہی ہیں، آ جاؤ، سارے فرشتوں کو جمع کر دو، فرشتے سارے جمع ہو جائیں۔ اب اس نور سے وہ سارے سیراب اور مست ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، لیکن انسان کا فخر اور یعنی بڑھانے کے لیے، مان بڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم فلاں مجلس میں جہاں تیرا نام لیا جا رہا تھا، تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ
جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. تو اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا جہنم انہوں نے دیکھا ہے؟ کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے تو کہ یا اللہ کبھی گناہ کرتے ہی نہ، وہ کبھی بھی گناہ نہ کرتے. پھر اللہ پوچھتے ہیں، یہ صحیح حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم میں عرض کروں. پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اور کیا چاہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے کہ اچھا کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ کہ یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے، دیکھی تو نہیں ہے. کہ اگر دیکھ لیتے تو کہ اللہ پھر تو وہ ہر وقت اس کی طلب میں اور تیری رضا میں عبادت و بندگی میں لگے رہتے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے سب کو بخش دیا. تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے کام سے آیا تھا، اس کا مقصد ذکر میں بیٹھنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ میں نے کسی سے کو کام ہے میرا اور وہ بندہ فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں، لیکن وہ بیٹھا مجلس کے اندر تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی برکت والی مجلس ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا. تو یہ بھائیو یہ آنکھ بند ہونے کے بعد سب کچھ نظر آئے گا، سب کچھ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ کا نور ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہے. ان اللہ علی کل شیء محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں اس بات کا جو یقین ہے کہ موبائل کی جو لہریں ہیں وہ دو موبائلوں کے درمیان لہریں ہیں، لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن یقین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا تصور نہیں ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں سارا کچھ. اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل سے زنگ ہٹ جائے اور ہمیں یہ سب نظر آئے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین بڑھتا ہی چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ذکر کرنے اور اللہ کی محبت و معرفت اللہ نصیب فرمائے. کثیر ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو پہلے کلمہ شریف کا ذکر کریں گے.